بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، حکومت نے پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب کر دیا۔ اس کی جو تھوڑی بہت کسر تھی ناکامی کی، وہ بھی حکومت نے نکال دی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ حکومت تو جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پانی چھوڑا جاتا ہے، وہاں 144 لگایا جاتا ہے، یا وہاں ایم پی اے کے تحت ان کے سیکنڈ لیڈرشپ کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور حتیٰ کوشش کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کنونشن کسی صورت پہ بھی نہ ہو۔ ہر جگہ پہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ کچھ اس طرح ہوا کہ جب پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسے کا اعلان کر دیا گیا تو حکومت پاکستان نے انٹرنیٹ کو سلو کر دیا۔ اب جو باہر کے بیرونی ادارے ہیں جو اس کے نیٹ پہ اور اس کے اویلیبلٹی پہ نظر رکھے ہوئے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں نیٹ سلو ہے، کیونکہ وہ ورچوئل بہت بزنس پاکستان کے ساتھ کر رہے، بہت سے لوگ پاکستان کے ساتھ آن لائن لگے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے جب سرچ کیا گوگل پہ تو پتا چلا کہ پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ ہے۔ اسی وجہ سے کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ایک ورچوئل جلسہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنا آئین اور منشور رکھ رہے، تو اس لیے ان کے لیے حکومت پاکستان نے نیٹ کو سلو کر دیا۔ جب نیٹ کو سلو کر دیا تو پورے عالم میں ایک ٹرینڈ چلی ہے، پورے عالم میں ہر بندے نے اپنا سورس استعمال کیا کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ اگر دوسرے مخالفین کا جلسہ ہوتے تو وہاں ویورز ہزاروں میں بمشکل آ جاتے، لیکن یہاں تو ایک ٹرینڈ چلا ہے، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ لاکھوں کے حساب سے، ملین کے حساب سے لوگوں نے ایک ٹرینڈ چلایا اور لوگوں نے اس جلسے کو واچ کیا۔ اگرچہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ مقامی جلسہ ہوتا تھا، وہاں تو پہلے پکڑ دکڑ ہوتی تھی، خندقیں کھودی جاتی تھی، وہاں کو ناکامی کے لیے حتیٰ وسع کوشش کر لیتے، لیکن اس بار پی ٹی آئی کے سوشل ٹیم نے ایک عجیب قسم کی منطق سامنے لے آئی۔ نہ اس میں کرسیوں کا جھنجھٹ، نہ اس میں لوگوں کا مشکلی کے ساتھ وہاں پہنچنا، اور نہ لوگوں کی پکڑ دکڑ۔ اگرچہ اس میں اتنے ویورز پہ ایڈز بھی آئے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو اس ایڈ کی ریٹرن بھی مل گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کچھ بندوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ فیس بک پہ 1.5 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اس طرح ٹویٹر پہ 1.2 ملین، اور اس طرح انسٹاگرام پہ 15 ملین، اور اس طرح فیس بک پہ 15-20 ملین لوگوں نے اس جلسے کو ورچوئل واچ کیا، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، اور اس ٹرینڈ کے بیاب پہ یہ جلسہ کامیابی کے عروج پہ پہنچ گیا۔ جبکہ مخالفین اب اس پہ سوچ رہے کہ آیا ہم کیا کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ وہ سکتے میں آ گئے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت تو دن بدن جتنا ہم 2 نمبری کا ہاتھ میں سے لے لیتے ہیں، 2 نمبر استعمال کر لیتے، اتنا ہی پی ٹی آئی کی مقبولیت عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب ہو گیا، جس میں پی ٹی آئی کی قیادت میں لیڈیز سے سٹارٹ ہو گئی ہے، جس میں زرتاج گل صاحبہ جو روپوش ہے اس نے بھی تقریر کی، ایک اور قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس سے آغاز کی گئی۔ اس میں زلفی بخاری صاحب نے، اس میں علی محمد خان صاحب نے، اس میں بہت سے اور بھی لوگ جو روپوش ہے ان لوگوں نے تقریر کی۔ اس میں ایک چھوٹے چھوٹے ٹیوٹ بھی چلائے، چھوٹے چھوٹے کلپس بھی چلائے، جو ارشد شریف کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا، ذل شاہ کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا، اور بہت سے ایسے بندے جن پہ تکلیف گزری ہے، جس پہ مشکلات گزری ہے، وہ ساری چیزیں اس میں چھوٹا چھوٹا کلپ کے ساتھ، اور لوگوں نے اس میں نعرے بھی لگائے، اس میں پاکستان زندہ باد کے بھی نعرے لگے، اور اس میں پی ٹی آئی زندہ باد کے بھی نعرے لگے، اور عمران خان زندہ باد کے بھی نعرے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے جیل سے اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی،
اور اس نے اس جلسے کو کامیابی کے ہمکنار کرنے میں جو اہم رول ادا کیا، ان کے سامنے سلوٹ پیش کی۔ جبکہ دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب بھی باہر آئے، اس نے بھی بہت سے انکشافات کی، بہت سے باتیں کی، وہ بھی وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اب پورے پاکستان میں جلسے جلوسوں کا اور کنونشنوں کا ماحول گرم ہو گیا، اور پورے پاکستان میں جلسے جلوس کنونشنیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اب پی ٹی آئی صرف اس بات پہ زور دے رہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ کے لیے نکلنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے، جبکہ دوسرے ادارے جو اس الیکشن کمیشن کو مینیج کر رہے ہیں، جو اس الیکشن کمیشن کے ٹیم میں شامل ہیں، وہ کہہ رہے اگر ٹرن آؤٹ 60 سے 70% تک چلی گئی تو اس کو مینیج کرنا ہمارے بس سے باہر ہوگی، کیونکہ لوگ اس میں ظاہری باتیں خاموش ووٹر بھی ہے، ظاہری ووٹر بھی ہے اور باطنی ووٹر بھی ہے۔ کچھ ایسے ووٹر ہیں جو کمٹمنٹ میں ہیں، کچھ ایسے ووٹر ہیں جو دوسرے پارٹیوں کے بھی ووٹ ہیں، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ پی ٹی آئی کو کاسٹ کریں، کیونکہ جب بوتھ میں آپ انٹر ہو جاتے ہو، ووٹ کاسٹ کرو گے تو اس ٹائم کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینے اور آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں۔ وہ پھر ہر بندے کی اپنی ایمان اسلام ہے کہ وہ ووٹ کس کو کاسٹ کریں گے۔ لیکن اس بار جو رجحان چلیے، جو ہوا چلیے، کیونکہ اب نواز شریف صاحب بھی کبھی دھیمے آواز میں تو کبھی جارحانہ انداز میں اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ جو وعدے میرے سے ہوئے وہ وفا نہیں ہو رہے، میرے لیے وہ ماحول نہیں بن رہے، جبکہ ادارے بھی بے بس ہیں، کیونکہ لوگ ان کو رسپانس نہیں دے رہے، ان کے آواز کے ساتھ لبیک نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری مسئلے مسائل صرف اور صرف پی ڈی ایم کے 16 سال 16 مہینے حکومت کی کارکردگی پہ منحصر تھی، اور ان لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس لیے لوگ اب اس کی طرف منہ کرنا بھی نہیں چاہتے، جبکہ دوسری طرف باقی پارٹیوں سے بہت سے لوگ دڑا دڑ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے، جبکہ اس کے بعد باقی بہت سے لوگ ان سے نکل رہے اور کچھ آزاد حیثیت میں کھڑا ہو رہے، اور کچھ پی ٹی آئی میں آ کے اپنی شمولیت کا اعلان کر لیتے، جس طرح لطیف کوسا صاحب، اور اس کے بعد مزید 2-3 دنوں میں مزید 4-5 بندے مزید آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو سامعین کرام، نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ مزید اپڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔